عمران خان صاحب سے اور ان کی امیچور پالیٹکس سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں. نواز شریف کہتا ہے میں خود فیصلہ کروں گا کس قانون کے تحت پہ میرا احتساب ہوگا. یہ ہے بادشاہ، اس کے خلاف ہے میری جدوجہد. انشاءاللہ ساری پارٹیز کو بھی ساتھ چلائیں گے جدھر تک ہو سکے. یہ پھر بلوچ نکل آئے ہیں، ان مخالفین کے پیٹوں میں اب دوبارہ ان کو درد ہو رہا ہے. کوشش یہ ہوگی کہ حکومت کے خلاف پاناما پیپرز ہوں، اکاؤنٹیبلٹی ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، باقی ایشوز ہوں، اس پہ اپوزیشن ایک مشترکہ بھی نقطہ نظر لے سکتی ہے. جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کے بدترین ریکارڈ قائم کیے، ان کو آج کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کرپشن نہیں پکارنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. یہ تمام سیاست اس کے اوپر بات کریں گے. آج چودھری نثار صاحب بھی بولے، شہباز شریف صاحب بھی اب سرے پیلس اور سوئٹزرلینڈ کی بات کریں. لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے ہم ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ سے، اور ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ سے بات کریں گے. وہ جو وی آئی پی پروٹوکول کا سارا معاملہ تھا، ذرا ان کا ورژن جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اور کیا وجہ ہوئی کہ یہ اتنا بڑا ایک کنٹروورسی بن گئی ہماری پالیٹکس کی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز ہلکی ہے آپ کی کاشف. جی میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کو کھول آواز اگر ہم اس کی بڑھا سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی، ایک پولیٹیکل کنٹروورسی بن گئی، ہوا کیا تھا اس نے؟ ہاں میں خود بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دن میں خود سوچ رہی ہوں کہ اس 4 دنوں میں کہ خود میں شوق میں ہوں کہ کس طرح ایک مظلوم مجرم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اتنا کچھ ہوا اور 4 دن ہو گیا. آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں خود مجرم تھی. جمعے کے دن ہم وہاں گلبرگ 3 میں جا رہے تھے، میں اور میرے بچے. تو ایک گھر کے سامنے سے ایک سائیڈ لین تھی ان کی، 2 لین سڑک تھی. تو ایک دم ایک کار ہمارے سائڈ سے آئی، اس نے ہمیں سائڈ پہ کیا، اور دوسری ایک دم دیکھتے ہیں کہ ایک کار، ایک بڑی 4 ویلر ہمارے ہیڈ آن ہمارے تیزی سے ہمارے اندر آ رہی ہے. تو ایک فریکشن آف اے سیکنڈ میں، کچھ سیکنڈز میں سب کچھ ہو رہا تھا. تو بریکیں ماری، اس نے آ کے ہمیں رکی، ہمیں بمپر مارا اور ہمیں پش کیا. اور پھر سڈنلی چاروں طرف آرم گارڈز ہماری بندوقیں لے کے ہماری طرف ہو گئے. اور پھر ایک کوئی دیکھیں کافی 12-13 کاریں تیزی سے گزری وہ اس گیٹ کے اندر. اتنا شاکنگ تھا، ان کی اتنی آرمڈ گارڈز ہمارے آس پاس تھے کہ اس سپلٹ سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں، میں بس اس کار سے اتری اپنی، کیونکہ وہ گیٹ میں گھس گئے تھے اور وہ گیٹ بند ہو رہے تھے. تو میرے بچے مجھے آوازیں دے پیچھے سے کہ اماں آپ کو گولی مار دیں گے. تو میں نے تب یہ سوچا کہ ایسی جو ابھی ہوا ہے ہمارے ساتھ، ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس پہ کوئی اتنی، اگر ہم ایسے ڈرتے رہے، اگر میرے بچوں کو بندوقوں ان کے سامنے لے کے کھڑے ہو جائیں اور میں وہاں دیکھتی رہوں. خیر وہ بالکل عام لگتا تھا کہ وہ جو اسکواڈز نہیں ہوتے کلنگ اسکواڈز ویسے تھے. ملٹیپل بندوقیں اندر. ایک تو اس پروٹوکول کے گارڈز تھے، آرمڈ پرسنلز تھے، اور اس کے بعد یہ جو گجر صاحب تھے، ان کی اپنی ماشاءاللہ بہت بڑی ان کی کنٹینجنسی تھی گارڈز کی. خیر میں اندر وہاں جب گئی تو یہ جو بھی وی آئی پی آیا تھا وہ مجھے گزر گئے اندر. تو یہ پیچھے یہ ہوسٹ کھڑے تھے. خیر میں نے ان کے ساتھ میں بڑی ان کو بتایا کیا ہوا ہے میرے ساتھ. میں نے کہا پوچھا ان سے کہ نام کیا ہے. وہ نام نہ بتایا مجھے، کہیں جی ہمارے بڑی کوئی ہم آپ کے ڈیمیجز پورے کر دیتے ہیں، اور نام نہ بتائے. خیر میں نے ان کے انسسٹ کرنے سے میں ان سے ان کا ٹیلی فون سیل نمبر لے لیا اور میں آ گئی. ان کا مجھے پھر فون آیا. میں نے پہلے فون کیا، یہ بزی تھے. ان کا فون آیا. کیا وہ جانتے تھے کہ آپ کون ہیں؟ مجھے کہتے کہ میں انہوں نے آپ سے نہیں، پوچھا آپ بالکل کون نہیں ہیں؟ جانتے. ان کو آرڈر ہی
ایک آرڈنری سٹیزن کو دھکے دے رہے ہیں، وہ بالکل ہی جانتے تھے. میں ان کا فون آیا، مجھے کہتے ہیں جی ہم آپ کو کمپنسیٹ، آپ کے ڈیمیجز کمپنسیٹ کریں گے. آپ کو کون سے ڈیمیجز کمپنسیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں وہ کس کی وجہ سے، میں کہ وہ کون سی اتنی قیمتی ہستی تھی جس کی وجہ سے آپ میرے اور میرے بچوں کو مارنے لگے تھے آپ کے. تو وہ میں نے کہا مجھے جب میں نے انسسٹ کرتی رہی، ایک ہی چیز میں انسسٹ کی، میں نام بتایا یہ پروٹوکول ہے کس کی. مجھے تب انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ کی. اور میں نے کہا ٹھیک ہے. اب افسوس مجھے یہ ہے، اب میں جب میڈیا پہ دیکھتی ہوں کہ ایک جو، اب مجھے بتائیں، اور ظاہر ہے جب مجھے پتا چلا، میری فیملی کو پتا چلا، ابھی وہ شیکن، تو اب میرے بھائی کو پتا چلا. اور مجھے بتائیں کہ کسی بھائی کا کیا ری ایکشن ہوئے گا جس کی بہن اور بہن کے بیٹی بچوں کے ساتھ ان کے پوائنٹ بلینک ان کو تھریٹ کیا. میری بیٹی باہر رہ گئی تھی، اس کو گارڈ نے تھریٹ کیا. کہتے ہیں کہ ہم یہ گنز پوائنٹ کی ہوئی تھی، یہ چل بھی سکتی ہے. اسے کہتے ہیں یہ چل بھی سکتی ہے. یہ مذاق ہے، یہ کیا کھلونے؟ تو مجھے بتائیں کسی بھائی کا کیا ری ایکشن ہوئے گا؟ اگر افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ صرف مجھے افسوس ہے جو بات اس شخص نے، اس آدمی نے کہی، جو جھوٹ اس نے بولا، اس بیسس پہ میرے بھائی کو کہا جا رہا ہے جھوٹا. اس نے کوئی اس سے کیوں نہیں پوچھتا کہ اس نے کیوں جھوٹ بولا؟ اب پھر دیکھیں میں 4 دنوں میں دیکھا، 4 دن ہو گئے، یہ 4 دن ہو گئے، ابھی تک کوئی میرے سے پوچھنے نہیں آیا. اس دن لیکن آپ کو کس نے بتایا کہ کون تھا وہ وی آئی پی پروٹوکول کس کا تھا؟ آپ کو آج 4 دن بعد بھی اس بات کا علم ہے؟ آپ کی آواز بڑی ہلکی ہے کاشف. میں کہا آج آپ کو پتا ہے کہ وہ پروٹوکول کس کا تھا؟ کاشف یہی تو میں بتا رہی ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں، فرائیڈے کو کوئی اراؤنڈ 4-5 گھنٹے بعد اس کے وہ ڈی آئی جی آپریشن نے انفارم کی بات ہوئی میرے سے، اور کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی وی آئی پی کوئی موومنٹ ہوئی نہیں ہے. میں کہ موومنٹ کوئی تو تھی، اتنا بڑا پروٹوکول تھا، کوئی آرڈنری نہیں تھا، کوئی بڑی شخصیت تھی، بہت اہم شخصیت تھی آبویسلی، اور اس کی اتنی زیادہ آرمڈ پرسنلز تھے. تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے علم میں کوئی وہاں وی آئی پی موومنٹ نہیں ہوئی. تو میں کہی تو آپ کا پرابلم ہے، ڈھونڈے کس کی ہوئی ہے. سوچیں وہ بس ایک دفعہ میرے سے انہوں نے بات کیا، اس کے بعد جس شخص نے جھوٹ بولا اسی کے ساتھ وہ سی سی پی او، میں دیکھتی ہوں کہ وہ میڈیا کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اس کا اے جے کے پریزیڈنٹ کا پروٹوکول تھا. پھر اس کے بعد میں مجھے پتا چلتا ہے کہ سب میڈیا سے پتا چل رہا ہے. پھر پتا چلتا ہے کہ کسی نے کہا جی وہ فریال تالپور کا تھا. پھر وہاں سے کانٹرڈکشن آتی ہے، فریال تالپور کہہ رہی ہیں کہ میں تو لاہور گئی نہیں. پھر پتا چلتا ہے کہ وہ لاہور میں ساری ان کی ویریس وزٹس آ جاتی ہیں. پھر وہاں سے ان کی اے جے کے پریزیڈنٹ کی کانٹرڈکشن آتی ہے، جی میں تو وہ لاہور میں تھا، لاہور میں تھا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جس نے مجھے مریم نواز کہا، اور اس کے بعد ان گجر صاحب نے سی سی پی او ان کے پاس ابھی تک آئی ایم دا وکٹم، میرے پاس ابھی کوئی نہیں آیا. وہ ان کے گھر پہنچ کے ان کے ساتھ میڈیا کو ایڈریس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے جے کے کا پریزیڈنٹ آیا ہے، اور ڈی آئی جی آپریشن نے مجھے کہا کہ there has not been any VIP movement. اب یہ ساری کنفیوژن ہے. اور پھر کیا ہو؟ میڈم یہ سوال یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈیمیجز گجر صاحب کس بات کے دے رہے تھے؟ کار جو ماری تھی وہ ان کی پروٹوکول نے میرے اندر فرنٹ سے ہیڈ آن کولائڈ کیا میرے ساتھ. وہ آ کے بمپر لگاتے ہیں، دے کم فاسٹ، دے ہٹ یو اینڈ دین یہ پش یو. ہلکا دے ایکسپرٹ. مگر جو اس وقت جو ایک آپ سوچ سکتے ہیں کیا فیلنگ تھی، مجھے سمجھ نہیں ہو کیا رہا ہے. سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایک دم ہو کیا گیا کہ چاروں طرف سے ہمیں جیسے ہم کوئی کرمنلز نہیں ہوتے کہ آرمڈ پرسنل سارے ہماری طرف ہمیں بندوقیں کر کے ہماری طرف کھڑے. یہ اس کی کوئی کمپنسیشن ہے؟ تو خیر اس کے بعد آپ سے جب میری بات ہوئی آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب بچی اندر گئی آپ کی تو انہوں نے کہا
جو پروٹوکول والے تھے انہوں نے کہا جی آپ اندر جائیں, جو گجر صاحب تھے آپ اندر جائیں جی ہم ہینڈل کر لیں گے, وہ کیا ہوا, وہ اس کا کیا تھا, یہ پروٹوکول والے یہ بات کر وہ میں تھی, میں وہاں کھڑی, جب پھر میں کھڑی نا آگے وی آئی پی اور جو بھی وی آئی پی بیٹھے, دیکھیں انہوں نے مجھے کہا مریم نواز صاحبہ, اب جی میں کیوں سوچوں گی, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میرے تو ذہن و گمان میں بھی تھا ایک شخص جھوٹ بول سکتا ہے. I mean, what reason does he have to lie? I took his word for it. That was my biggest mistake. میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے ان کو جو کہا وہ میں نے, یہ میری غلطی تھی. میرے بھائی نے بالکل جھوٹ نہیں بولا, وہی کہا جو میں نے کہا, اور میں نے وہی کہا جو مجھے اس شخص نے کہا. اب وہ جو شخصیت تھی نا جو بھی اہم, وہ شیشے ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی, ان کو نظر آ رہا تھا, ان کو بھی نظر آ رہا تھا. تو یہ جو, اور وہ ظاہر ہے مہمان اندر گئے تھے اور یہ ہوسٹ کو میں ڈیٹین کر رہی تھی, اور تو وہ جو اس کے ساتھ جو ان کے خاص یہ اسپیشل لوکنگ گارڈز نہیں ہوتے جو ہر وی آئی پی کے ساتھ ہوتے ہیں پلین کلوتھز میں اگریسو سے, وہ ان کو کہتے ہیں آپ جائیں ہم ان کو ہینڈل کر لیں گے, ہم کر لیں گے جی ان کو. تو ان کا ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ آپ اندر جائیں ہم ہینڈل کریں؟ میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, دیکھیں مجھے تو یہی نہیں پتا تھا کہ گھر کس کا ہے. میں تو ایک سیکنڈ میں, مجھے تو ایک انسٹنٹلی میں بس کار سے نکل, گیٹ بند ہو رہے تھے نا, تو میں تو جلدی سے نکل کے میں بھاگ کے گیٹ میں گھسی, مجھے پتا وہ بند ہو جائیں گے. اب پتا جب گیٹ بند ہو جائے کھلتے نہیں ہیں یہ گیٹ, تو اس لیے آئی ڈنٹ نو whose house it was. تو یہ تو وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا جی یہ گجر صاحب کا گھر ہے, وہ بڑی اہم شخصیت ہے, یہ مجھے تب نہیں پتا تھا. اور میں سمجھی, میں نے کہا مہذب لوگ ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, مجھے کیوں جھوٹ بولیں گے. پھر انہوں نے پہلے اے جے کے پریزیڈنٹ کا نام لیا, سی سی پی او ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہے, میرے گھر تو کوئی نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا جی آپ نے کمپلینٹ نہیں دائر کی, اس لیے ہم کیا کریں. میں نے کمپلینٹ بھی دائر کر دی. انہوں نے کہا جی انہوں نے اپالوجی, میں نے اپالوجی بھی کر دی, میں اور 10 اپالوجی کر دیتی ہوں. ابھی تک آج 4 دن ہو گئے, کسی نے مجھے پوچھا نہیں ہے کہ جو ہوا کیا تھا, مجھے بتائیں. ابھی میں سن رہی ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں جی قوم کی بیٹی کے ساتھ, قوم کی بیٹی وہ آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی قوم معافی مانگے. تو مجھے بتا کہ میرے بچے کس کے بچے ہیں. وہ جو بسمہ جو وہاں جس کی ہلاکت ہوئی تھی وہ کس کی بچی ہے, باقی بچی ہے. یہ اگر قوم کے بچے ہیں, وہ طاہر ملک جن کو سیکورٹی گارڈز نے جس کو ان پہ فائرنگ کی تھی, وہ کس کے بچے ہیں, وہ کسی کے بچے نہیں ہیں. اور وہ کہہ رہی جی قوم کی بچی کو, میں پھر اپولوجائز کر دیتی ہوں. مگر جس نے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, مگر کسی نے سوچے ان کے گھر پہنچ گئے. ابھی تک میرے سے کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے, آپ پوچھ رہے ہیں یا میڈیا نے جو جب اس دن جب آئے تھے, ابھی تک آفیشیلی کسی نے مجھے یہ نہیں پوچھا. میرا کویسچن یہ ہے کہ پروٹوکول کس کی تھی, اور یہ آپ کو ابھی تک جواب نہیں ملا, اور ابھی تک کسی کو اس چیز کا جواب نہیں ملا. کانٹیکٹ ہی نہیں کیا. میں بتا رہی ہوں ڈی آئی جی آپریشنز نے فرائیڈے کو مجھے ایک دفعہ فون کر کے کہا جی ہم نے there has been no VIP موومنٹ, یہ مجھے کہا. اس کے بعد تو میری بات ہی کسی سے نہیں ہوئی. ہاں پھر اے جے کے پریزیڈنٹ کا آیا, وہ بھی مجھے ہمیں پتا, آپ ہی کے میڈیا نے کہا جی وہ تو 11 بجے جا چکے تھے. اب کون ہے, کس کی پروٹوکال تھی, کس کی وجہ, مجھے نہیں پتا. میرا ایشو یہ نہیں کس کی پروٹوکال تھی, میرا ایشو ہے کہ کس نے اجازت دی گئی ہے ان کرمنل اسکواڈس کو سڑکوں پہ پھرنے کی. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لاہور میں اپروکسیمیٹلی 15 کاریں آرمڈ پرسنل سے بھری ہوئی پھر رہی ہیں سڑکوں کے اوپر, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کہتے 3 ناکے وہ اندر آئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ آپ کے سٹیزنز کو ہراس کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر شام کو سڈنلی اناؤنس ہو گیا اے جے کے پریزیڈنٹ. اگر اے جے کے پریزیڈنٹ لاہور میں ہوتے اس وقت تو ان کو پتہ نہ ہوتا. ڈی آئی جی آپریشنز ہیں, انہوں نے میڈیا پہ بھی یہ کہا, چلے میں غلط کہہ رہی ہوں, میڈیا پہ بھی انہوں نے یہی کہا. آخر میں یہ بتائیے گا, آپ نے کہا میں مجرم ثابت ہوگا, ایسا لگتا ہے 4 دن بعد کہ میں مجرم ہوں, یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ آپ میڈیا تو دیکھیں, ایشو اتنی اچھی طرح ایشو دیکھیں. میرے پاس ایک چوائس تھی. اللہ نے جان بچائی, میں چپ کر کے گھر آ جاتی, یا اللہ, آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وائی ڈیڈ آئی ٹیک دس ڈیسیجن ٹو اسٹینڈ اپ, اور میں نے کیوں ڈیسیجن لیا کہ اس فائرنگ اسکواڈ کے اوپر میں چلی جاؤں. میرے بچے روک رہے تھے کہ
मुझे ये एक डिसीजन थी कि आपको पता है 1 साल पहले ये 1 जुलाई 2015 में मेरे बेटों को मेरे घर के बाहर, आप कभी उनकी वीडियो, मेरे अल्लाह ने किस तरह बचाया, आप मैं कभी किसी डॉक्टर को मेडिकल रिपोर्ट भी है, अल्लाह ने बचाया, जिस तरह उसको मारा अल्लाह ने पता किस तरह बचाया। और ये और माइंड यू ये सीसी पे जो खड़े थे यही सीसी पे होते जिन्हें ऑर्डर्स दिए थे, और उन्हीं पे FIR काटी, उन्हीं को मारा। और अच्छा वहाँ तो वीडियो एविडेंस भी थी। आप सोचें कि मुझे बड़े लोगों ने कहा, कहते हैं देखें जी इट इज़ योर, आप होता सबके साथ है, होता तो सबके साथ है, आपके साथ हुआ है, आप कुछ करें, मतलब अल्लाह ने मेरी, बस मैं सोचती हूँ कि तब डिले हुआ बड़ा, मैं पीछे पड़ी रही, कुछ नहीं किया, और मेरी जो कोताही थी और अल्लाह ने जो मुझे सज़ा दी है ना, जो एग्जैक्टली 1 जुलाई 2016 में दोबारा मेरे साथ हुआ, यही बंदूकें मेरे बच्चों वो दोबारा खड़ी थी। मुझे अब यकीन है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सज़ा दी कि देखिए हम लोग हो तो रोज़ ये सिर्फ हो तो ये रोज़ का ये आता है, हम टीवी पे, मुझे और उस वक्त में ताहिर मलिक यकीन जानो बच्चा नहीं था, वो अक्टूबर 2014 में जिसकी हुई थी, वो मुझे उसकी शक्ल आई और मुझे क्या अल्लाह ताला ने कहा कि जब ये बच्चे का हुआ तुम लोगों ने कुछ नहीं किया ना, तो आज ये तुम्हारे साथ हो रहा है। पिछले साल मुझे चांस था, मैं इसको परस्यू नहीं किया, अल्लाह ने कहा मुझे यकीन जाने मुझे एहसास हुआ कि ये अल्लाह ने मुझे पनिश किया है कि मैंने क्योंकि कुछ नहीं किया, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कसूर, यकीन जाने ये आई डोंट नो व्हाट वीवीआईपी क्या डेफिनेशन, मैंने काशिफ आपसे पूछी थी जी, हमने इसको बाद में चेक किया वीआईपी को, एक्चुअली हमने चेक किया डेफिनेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस की क्या डेफिनेशन, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें उन्हें पूछा गया अदालत की तरफ से कि जनाब बताइए, उन्होंने कहा जी इसका कोई प्रोटोकॉल लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ कि किसको क्या सिक्योरिटी मिलनी है, किसको सिक्योरिटी मिलनी है, कोई एक तो ब्लू बुक टाइप होती है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और उनका लिखा हुआ है, लेकिन वीआईपी क्या है पाकिस्तान में, ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये फिर अपनी हुकूमत और पुलिस अपनी डेफिनेशन खुद बनाती है कि मैं अगर उनके पास जाके कहूँ जी मुझे सिक्योरिटी चाहिए, अगर मेरे उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं तो शायद 2-4 मोबाइलें मुझे भी मिल जाएंगी। अच्छा मुझे बताएं काशिफ कि मैं भी चेयरमैन की बहन हूँ, मैं मेरे घर पे आप आ जाएं, कोई गार्ड्स नहीं है, कोई गार्ड्स किसी किस्म के नहीं है, मैं कार में जाती हूँ, मुझे किसी से खतरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुझे कुछ नहीं कहता। अगर आज तक किसी ने मुझे कुछ कहा है तो वो या वो पुलिस ने कुछ मुझे टॉर्चर किया या इनके आर्म्ड पर्सनल, मुझे उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने मुझे बताया इनकी फैमिलीज को किससे खतरा है, इनको क्यों सिक्योरिटी चाहिए। मैं भी तो एक चेयरमैन ऑफ द पार्टी की बहन हूँ, मुझे क्यों नहीं ये चीज़ें चाहिए जो इनको चाहिए, इनकी जानों को किस चीज़ से ख़तरा है, जो हमारी जानें। देखें काशिफ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया। हाँ, उस दिन जब मैं कार से निकली, मेरे बच्चों की जो पीछे से जो उनकी टेरिफाइड आवाज़ें थी, अम्मा आपको गोली मार देंगे, मैंने तब सचमुच काशिफ ये सोचा कि ऐसी ज़िंदगी से मौत ही बेहतर है। हमने अपने लिए जी जी के करना क्या है, मुझे बताए। लोग बच्चे अल्लाह यकीनन जाने कि क्या करनी है ऐसी ज़िल्लत वाली ज़िंदगी, जहाँ आपको सड़क पे जाएं आपको हकारत से धक्के दे के साइड पे कर देते हैं। तो खैर तो मैम आखिर में ये बताएं आपकी डिमांड, अब आपकी डिमांड क्या है, आप चाहती है कि आपको पता चले वो प्रोटोकॉल किसका या प्रोटोकॉल पे पाबंदी लगे? क्योंकि अल्लाह ने किसी वजह से किया है, मुझे लगता है मेरी सजा है जो मैंने पिछली दफ़ा कुछ नहीं किया। देखिए कसूर सिर्फ उनका नहीं है, कसूर हमारा है, हम इनको वीआईपीज़ बनाते हैं। द रीज़न दे आर वीआईपीज़ इज बिकॉज वी मेक देम द वीआईपीज़। ठीक, हम जब तक जालिम से डरते रहेंगे ना, ये हमें डराते रहेंगे। हम इनकी बंदूकों से डरना, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, तब तक इनकी बंदूकों से हम डर डर के कारों में छुपते रहेंगे। ये हमें बंदूक दिखाते हैं, हम साइड पे हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए हमें सबसे पहले तो हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, और मेरे ख्याल में तो पहली चीज़ आपके पास एक बहुत अच्छा, आपके पास एक मीन्स है, एक जरिया है जिसके ज़रिए हम एजुकेट करें, पहले अपने आप को एजुकेट करें कि हमारे राइट्स क्या हैं, और फिर हम लोगों को एजुकेट करें कि इनके राइट्स क्या हैं। हमें इतना इन्होंने हम सहमे हुए हैं इनकी बंदूकों से कि हम तो चूँ भी नहीं करते, जो कुछ किए बंदूकें दिखाते हैं हम डर के साइड पे हो जाते हैं। ठीक, जब तक हम, जैसे वो मुझे कोई क्या कहता जी एक आध जान की कुर्बानी, हमें वही हंस रहे थे, कहते आप अपनी आपकी जान की कुर्बानी होती तो शायद कुछ, पर थिंग इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, बस कम से कम कुछ करके तो मरे ना। ये क्या हम डर डर के रह रहे हैं। ये देखें जो
जो ये होते हैं ना, ये जो जालिम होते हैं, जालिम ही है ना, लोगों के सामने बंदूकें कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को। वो मुझे उस दिन कहा, कहता है छाबड़ी वाले को वीआईपी मतलब मारते हैं, टॉर्चर। उनके जो गार्ड्स होते हैं वो इतने रूथलेस हैं, वो इतनी बुरी तरह मारते हैं। तो अब कहते और हम देते हैं, आज चले। तो ये मैं सोचती हूँ कि लोगों को राइट्स बताने चाहिए। आपका ख्याल है कि लोगों को राइट्स अवेयरनेस होनी चाहिए? लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, स्टैंड लें। हमने कोई प्रेशर ग्रुप देखे, हम किसी कोई हमारे लिए मदद करने नहीं आएगा। हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे। और वो माइंड यू, मैंने जो एक चीज़ जो उस एक्चुअली वो कहते हैं वीडियो क्यों नहीं खींची, मैं क्या मेरे होश, मुझे उस वक्त यकीन जाने, मुझे तो समझ ही नहीं आई। मेरी तो वो बताइए ख्याल ही नहीं आया कि वीडियो और तस्वीरें। मगर वो एक नंबर प्लेट तो मुझे नज़र आई थी, जो ग्रीन नंबर प्लेट सिंध की थी। बाकी नहीं मुझे पता, आई एम नॉट श्योर। मुझे एक विजन आती है, लॉट ऑफ गार्ड्स, काले कारे खौफनाक लुकिंग, ये विजन आती है, बंदूकें नज़र आती हैं, उनके गार्ड्स नज़र की मुझे विजन आती है। मगर हमें पता होना चाहिए, हमें इन पे अपने राइट्स पता होना चाहिए। हमारे पैसे हैं, टैक्स पेयर का पैसा है, उसी पे हमें हरास करें, हम उसकी ले रहे हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह की तरफ से सब कुछ हुआ था। अल्लाह ने अब आपको पता है, मुझे इसी दौरान में आज ये सोचती आ रही थी, आपको पता है सूरह मोमिन, कुरान पाक की जो आयत सूरत है सूरह मोमिन, उसमें जो बंदा मोमिन का जिक्र है ना, वो फिरौन के दरबार में एक दरबारी था, ही वॉज वन ऑफ देम। और बंदा मोमिन पे अल्लाह ताला ने क़यामत तक वो सूरत रख दी कि उसने ईमान छुपा के बैठा था। उसने जब हज़रत मूसा के डिफेंस पे, कोई अकेले थे हज़रत मूसा, सच बोल रहे थे, कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था, दरबारी मौजूद थे, अंदर से वो बंदा मोमिन ने अपना ईमान जाहिर करके उसकी साइड ली। और वो पूरी स्पीच पर जो आयत में सूरत में आती है कि देखें जिंदगी तो यही जिंदगी है। बिल्कुल, ये खड़ा होना पड़ेगा। ये मसला ये कि राइट्स के लिए। मैं एक और बात काशिफ, जी एक और काशिफ, में जाते जाते मुझे जो है, आपको पता है ये जो फैक्ट है कि मरियम नवाज का उन्हें नाम दिया था, सिर्फ मुझे नहीं पता, अल्लाह तो जानता है कि अल्लाह गवाह है कि इन्होंने मुझे मरियम नवाज ही कहा था। मगर इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपके पुलिस वालों को भी इन्होंने और आपके कुछ मीडिया वालों को भी पता है, इन्होंने एडमिट किया कि गलती से मेरी ज़बान से निकल गया। अब ज़ाहिर आई हैव नो प्रूफ, बट मैं सिर्फ ये कहती हूँ, सिर्फ ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं जालिम, इनके साथ जो इनके सपोर्ट और सारे गार्ड्स मौजूद, ये इंसान है, व्हाई डोंट दे स्टैंड अप? पाकिस्तान में तो देखें जी, हमने माहौल ऐसा बना दिया है, माहौल ऐसा बना दिया है कि कोई ना खड़ा हो तो उसमें उसकी बचत है, कोई खड़ा हो गया तो फिर तो नौकरियां भी गई ना जी लोगों की। लेकिन आखिर में एक सवाल पूछूं ऐसे आपसे, खड़ी हुई हूं ना, लोगों ने कहा खड़े ना होना, मुझे कहते जी उनका बड़ा डेडली मीडिया सेल है, आपको आपका तहस नहस कर देगा। तो वो होगा, आप तो खुद कह रही हैं कि आप मुझे महसूस कर रही हैं अल्लाह के हाथ में। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिंदगी मौत वाकई अल्लाह के हाथ में। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर उस्मा साहब ने कहा जरा उनकी जुबानी किस्सा सुने। सर वीआईपी प्रोटोकॉल है क्या वैसे आमिर साहब? मुझे जाते जाते ये तो बताया ना क्विकली। मैं बदकिस्मती है और मैं उनके साथ बिल्कुल सिंपथाइज कर सकता हूँ कि इत्तफाकन जो है मेरे पास इमरान खान के एक भांजे इलेक्शन 2013 के लिए इंटर्नशिप कर रहे थे, तो मैं ये ज़रूर इनको ये तारीफ़ करूँगा कि इनके यहाँ बच्चों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, पैम्पर्ड नहीं होते, बड़े नॉर्मल बच्चे होते हैं। वो 5 माह मेरे पास काम करता रहा, गालबन डॉक्टर साहबा का ही बेटा था, क्योंकि वो मच लेटर 5 माह बाद मैं, हालांकि वो जब इमरान खान का एक इंटरव्यू करने के लिए गया तो मुझे वहाँ पर वो साहबजादे नज़र आए, तो मुझे पता चला कि ये इनके नेफ्यू हैं। पर 5 माह में जो हमारे यहाँ तरीक़ाकार है कि बच्चों को, नए बच्चों वालों को ट्रेनिंग के लिए रगड़ा लगाते हैं, या सारे उसने बिल्कुल रगड़ा खाया। किसी दफ़ा उसने कोई ऐसी एयर्स नहीं शो की या कोई किसी किस्म का कि जब कोई स्पेशल बच्चा है। तो वो लास्ट ईयर भी वो मेरा उन्हीं इनके साहबजादे को जो है ना, जो वो उस वक्त मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। शायद आपने वक्फा लेना था, वक्फे के बाद ये बात कर लीजिए। नहीं, या कंप्लीट कर ले, मैं वक्फे बाद थोड़ी सियासी बात कर रहा कि ये वीआईपी प्रोटोकॉल है क्या? मैं तो बात ये है कि पाकिस्तान में ये हकीकत ये है कि वीआईपी एक कल्चर है और वो तमाम ही पार्टियों में मौजूद है। मुकाबला तना आप कह सकते हैं कि इस पार्टी में कम है या इसमें ज़्यादा है, मगर वो मौजूद है। इशू उस वक्त बनता है जब कोई बिलावल के जरिए कोई मरीज मर जाए या इस तरह के कोई बड़ा आदमी के घर में ये वाक़या हो जाता है तो नोटिस में हो जाता है। मगर ये एक कल्चर है और ख़ास तौर पर सियासतदानों के यहाँ बहुत है, और प्रिसाइजली वो ज़्यादातर आते भी इसी के लिए हैं कि जनाब ये ज़रा रोब शोब होना चाहिए, आगे गार्ड शार्ड होने चाहिए। और इनके जो गार्ड होते हैं ज़्यादातर के वो ट्रेंड होते हैं
کہ پتہ چلے لوگوں کو روپ پڑے کہ ایلیٹ کی یونیفارم پہنی ہوتی ہے, کمانڈو ہوتی ہے. ایک دفعہ میں لاہور میں لبرٹی سے آگے وہ جو حسین چوک کا راؤنڈ اباؤٹ ہے, وہاں پر ایک وی آئی پی گاڑی اس طرح جا رہی ہے, پیچھے وہ تھا, اس بندے نے بندوق نکال کے مجھے کہتا سائڈ پہ کر, گاڑی سائڈ پہ کر. ہم مسئلہ یہ یہاں پہ بندہ کھڑو کے لڑنا شروع کرتے ادھر. ہم شاید ان کی بات ٹھیک ہے, ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یار غصے میں دان پیس کے سائڈ پہ ہی ہو سکتے ہیں کہ کیا کریں ان کے ساتھ, لڑے کدھر کھڑے ہو کے ان لوگوں کے ساتھ. بٹ یہ ٹریننگ ہے, یہ کیا ہے کہ بس بدماشی دکھانی ہے ہم نے کہ میں آ گیا ہوں. زیادہ تر لوگ میں نے کہا وہ پالیٹکس میں آتے اس لیے ہیں کہ یہ روب شو, وہ آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کس کا کیا جس کو نہیں بھی ضرورت سر, نہیں بھی ضرورت اس کو بھی کارڈ لگے ہوئے. خاص طور پہ جب علاقے میں جاتے ہیں نا, گرین نمبر پلیٹ ہونی چاہیے, ایلیٹ کمانڈو یونیفارم ہو, اور وہ بالکل گیٹ کھولتے ہیں اور باقاعدہ وہ سارا ڈرامہ جو چل رہا ہوتا ہے, گاڑی رکتی ہے تو بندے اتریں گے گاڑیوں سے اور گاڑیاں آگے پیچھے آ جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کوئی بندہ آ گیا. آپ کو ہمیں آپ اس طرح کے ایک واقعے, میں بھی کئی واقعے بتا سکتا ہوں کہ جب وہ روک لیتے ہیں آپ کو, لیکن کچھ لوگوں کو تو سر ضرورت بھی ہے نا, پرائم منسٹر ہے, سیکورٹی کا ایشو سمجھ آتا ہے, بلاول کو ضرورت ہے, مس یوز کیا جاتا ہے, یہ زیادہ سیکورٹی سے زیادہ اصل بھی ہے بس شو آف, شب شبا از دا ورڈ. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وی آئی پی پروٹوکولز کے اوپر اگر آخری جملہ ہمارا, میں ویسے آپ کو سمجھ آیا وی آئی پی پروٹوکول ہوتا کی ہے سر, کہ ویسے تو آپ سے پوچھ فیس روز کرتے ہیں, اور میں کیا ہر پاکستانی کرتا ہے, اور یہ ڈیلیما ہے بہت بڑا کہ جناب یہ ہمارے جو تمام لوگ جو ہیں بڑے, وہ اپنی پروٹوکول چاہتے ہیں, چاہے وہ ایئرپورٹ پہ ہوں چاہے سڑکوں پہ ہوں, اور آدھے تو پولیٹیشین بنتے ہی اس لیے ہیں, اور وہ باقاعدہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ باقاعدہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, ان گارڈز کو, ان کو پتہ ہے کہ جی گیٹ کھلے, کمانڈو کی وردی ایکشن ہونا چاہیے, گرین نمبر پلیٹ, صاحب آ گیا, سب کو پتا نہیں. تھوڑا اب پالیٹکس کی طرف سر پہلے سبھی, شہباز شریف صاحب بھی بول رہے ہیں, نثار صاحب بھی آج بول رہے ہیں کہ پوچھیں گے بلاول صاحب سے سر پیلس کا, انہوں نے کہا کہ یہ پوچھ لیجئے گا اوپر کنٹینر پہ چڑھانے سے پہلے. سو اب پی ایم ایل این بھی لگتا ہے پالیٹکس کے لیے تیار ہو رہی ہے, اب گاند اچھلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. کاشف, کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, پرائر ٹو دیٹ میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میری بہن جو بتا رہی تھی, یہ ایک ماں کی وہ فیلنگز ہیں. دے سے پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا میں آج فتنے کی تعریف کا پوچھا گیا تو کہتے ہیں جب سچ جھوٹ بن جائے اور جھوٹ سچ بن جائے. آج وہی یہاں اس معاشرے میں ہو رہا ہے. جب آپ حق کی آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو اس نیچ پہ پہنچایا جاتا ہے. اب یہ قوم کو سوچنا ہے کتنے لوگ ہیں جن کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کوئی والی وارث نہیں ہے. میں اپنے بھائی سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ اگر پرومیننٹ ہیں پولیٹیکلی یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے, معاشرے میں اسٹیٹس ہے, تو آپ کو تھوڑی بہت ٹارگیٹ اگر ہے اٹینشن ملے گی. اب آتے ہیں آپ کے کوسچن پہ. دیکھیں, پوچھیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس, میں نے دنیا کی مختلف یورپین ہسٹری, انڈو پاک ہسٹری, امریکن ہسٹری, برٹش ہسٹری, میں آپ کو یہ بتاؤں ایز اے اسٹوڈنٹ, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کے یہ 3 سال پاکستان کی جمہوریت میں بڑا ایکٹیو اور پازیٹیو رول پلے کیا. آپ کہیں گے کیسے؟ دھرنے کے دوران تمام اپوزیشن حکومت کے ساتھ تھی. اب پیپلز پارٹی ہیز ریئلائزڈ کہ کرپشن از دا مین ریزن فار دیئر ڈاؤن فال اینڈ دے ہیو ٹیکن اے اسٹینڈ. اور یہ تمام چیزوں کو اپنی کرپشن کے خلاف نہیں, انہوں نے دوسرے کی کرپشن کے خلاف. کاشف میں آ رہا ہوں, اس ملک میں اپنی کرپشن کے خلاف. کاشف بلاول سے لے کر قمر زمان کائرہ اکراس دا بورڈ, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, جتنے ان کے سپوکس پرسنز ہیں وہ ایک چیز پر ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر صاحب اور ان لوگوں سے سٹارٹ کریں اور جو لوگ ڈالنا چاہیں ڈالیں اینڈ ٹیک ایوری باڈی ٹو ٹاسک. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, اس چیز کو پازیٹیو لیں. خدا کے لیے پاکستان کی جمہوریت میں یہ اس سوچ کا آنا بھی بہت بڑی خوشخبری ہے قوم کے لیے. چلیں, میں اس کو سوال یہ ہے کہ بخاری صاحب یہ سوچ آئی ہے یا یہ سیاست وہی پرانی والی آئی ہے کہ دوسرا چھری کے نیچے آ گیا تو کاٹیں اس کو؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کاشف, میرے خیال سے جو بات آپ نے کہی ہے وہ بالکل درست ہے. ہم بجائے بہتری کی طرف جانے کے ماضی کی طرف پلٹ رہے ہیں. سیاست پھر وہی کروٹیں لے رہی ہے جس سے تنگ آ کے یہ دعائیں کی جاتی تھی کہ خدا کرے کہ ہمارے سیاستدانوں کو کوئی عقل آ جائے. اب میں نے آپ کے پروگرامز میں, آپ کو یاد ہونا چاہیے کاشف, آپ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ جب اس بات کو میری دہراتے نہیں ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا یہ کہ وہ گند پڑے گا یہاں. یہ ابھی تو خوشی کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں. دوسری طرف کے جو لوگ ہیں جو تیاری وہ کر کے اب بیٹھے ہوئے ہیں یا کر رہے ہیں,
اس سے کیا کیا سامنے آئے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پیپلز پارٹی کی جتنی اونچی آواز ہے کرپشن کے لیے, ان کے اپنے پوتڑے جب کھلیں گے تو وہ ہم سارے جو بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہے کیا. لیکن یہ بھی تو زیادتی ہے نا, آپ 3 سال حکومت چلاتے رہے, آپ کو یاد نہیں رہتا وہ پوتڑے, لیکن آپ کے اوپر الزام آتا تو آپ کو پھر یاد آ جاتا کہ جب آپ کھولتے. سے کویسچن کر سکتا ہوں؟ دیکھیے یہ بات آپ کی, دیکھیں میں ان کا سپوکس مین نہیں ہوں. انہوں نے وہی غلطیاں اپنی بدترین فارم میں کی ہیں جو ماضی میں سیاستدان کرتے رہے ہیں, اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. ان کی گورننس نہیں ہے, ان کے ہاں کرپشن کی باتیں اسی طرح سے ہو رہی ہیں, اسی شدومت سے ہو رہی ہیں. یہ باتیں تو گیون ہیں. میں صرف جو آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جب باؤٹ شروع ہوگا نا, جب یہ دنگل شروع ہوگا تو آپ دیکھیے گا صحیح یہاں کس کس کی ڈرٹی لینن دھوئی جانی ہے. اور سیاست ایک سوال آ گیا بخاری صاحب, ایک سوال آیا, سوال کب میں بخاری صاحب السلام علیکم. I have a lot of respect for you بخاری صاحب. کیا یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے وہ فار ونس اینڈ فار آل بالکل ان کی کلاس لی جائے اور ان کو ذلیل و خوار کیا جائے؟ اب اگر ایک موقع آیا ہے تو آپ جیسے لوگوں کو اس میں حامی بھرنی چاہیے کہ ہاں ان لوگوں کا احتساب ہو. کوئی ایک لفظ شہریار افریدی بھائی میرا پکڑ دیں جب میں نے یہ کہا ہو کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, ان کرپٹ لوگوں کا گردن کے گرد پھانسی کا پھندا نہیں لٹکنا چاہیے, ایک لفظ میرا کسی پروگرام سے آپ نکال دیں. کوئی سین آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. تو جتنا گند نکلے عامر بھائی تو یہ کی ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم سب یہی کہتے ہیں, آپ کے سمیت کہ جناب کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے اور احتساب بڑا زیادہ ہمارا تو فوکس بھی ہے. پر میں خود پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی پہ کوئی اتنا اس کا مدعا نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیونکہ ان کا ہمیشہ سے 15 سال سے تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں ملی ہوئی ہیں, دونوں کرپٹ ہیں. اب سڈنلی آپ ایک کے ساتھ جب الائنس کر لیتے ہیں, جس کو مرضی جیسے مرضی اس کو یہ ڈیفینڈ کریں کہ جناب یہ وقتی طور پہ ہے, پارلیمان کے اندر ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر کویسچنز آ جائیں گے اس کے اوپر, بڑے زیادہ سوال لوگ کریں گے کہ جناب پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے بھی اتنے ہی کرپشن کے چارجز ہیں, اور ایز اے اسٹریٹجی سے عام آدمی کنفیوز ہوگا. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا پی ٹی آئی نا تھوڑی سی بند گلی میں آ گئی ہے. بند گلی اس طرح کہ ان کی 2 3 4 جو آپشنز ہیں کہ ان سے نہیں ہو سکا کہ یہ کنسسٹنٹلی یہ کیمپین بلڈ کرتے سارے فورمز پہ. یہ پارلیمنٹ کے اندر فار ایگزامپل انہوں نے شہریار بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کی اچھی پرفارمنس ہے, جنرلی وہاں سے یہ امپریشن نہیں ملتا کہ وہاں انہوں نے کمال کر دیا اور کرپشن کے خلاف اتنی قراردادیں لیا ہے, یہ آگے وہاں پہ کوئی اتنا اچھا یہ پریشر وہاں نہیں کر سکے. اگین باقی باہر پارلیمنٹ کے بھی کوئی اتنا نہیں ہے. اب دھرنے کے اپنے مسائل ہیں, دھرنا ہوگا, کامیاب ہوگا, نہیں ہوگا, اگر ہو گیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا, الیکشن ابھی 2 سال میں ہے, جمہوریت رہے گی نہیں گی, کافی سارے سوال آ گئے. تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی نا ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا ان کا, کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اسٹریٹجی کنفیوژن نظر آ رہا ہے, جس طرح بلاول کے ساتھ کنٹینر پہ چڑھے کہ میں دیکھتے کیا ہوتا ہے. وہی نہیں, لاسٹ تھنگ جیسا پینما کا ایشو جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار کر دیا گیا. لارجلی پی ٹی آئی نے اس کی بھی ہینڈلنگ اچھی نہیں کی کہ یہ پہلے اس میں بالکل فوکس تھا کہ یہ پرائم منسٹر اور اس کی فیملی کے ارد گرد ہے. ابھی عام آدمی کے دماغ میں کنفیوژن یہ 2-4 مہینے میں آ گئے ہیں کہ شاید یہ بھی, حالانکہ اسکیل کا بڑا فرق ہے, پی ٹی آئی پہ اس طرح کے الزامات نہیں ہیں, مگر عام آدمی کو کنفیوز کر دیا. وہاں بھی ان کی اسٹریٹجی کی کمزوری ہے. اگین یہاں پہ جب بلاول وہاں پہ کھڑے ہوں گے اس کے اپنے سوال, اور بعد میں آصف زرداری سیڑھی جب کھینچیں گے جو کہ وہ پورا کیپبل ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی. میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں, موریلٹی کی اتنی بات نہیں کر رہا. کاشف اگر آپ کو یاد ہو تمام سوال کا جواب دیں, آپ کے لیے ایشو ہے پیپلز پارٹی کی کرپشن؟ دیکھیں میری بات سنیں, بالکل ایشو ہے. جنہوں نے اس ملک کو ریزالو کیے بغیر تحریک انصاف کے اندر بھی اگر کسی نے کرپشن کی ہے وہ بھی ایشو ہے ہمارے لیے. لیٹ می بی ویری کلیئر, نو کمپرومائز آن کرپشن. میں ایک چیز بتانا چاہوں, جتنا بھی انٹلیکچوئلز تھے, پولیٹیکل پنڈٹس تھے, وہ کیا لکھتے تھے کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آئے اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. آج تحریک انصاف اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس سے ڈیسیژن لے رہی ہے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم نے بھی کسی حال پہ خوش نہیں. پارلیمنٹ میں اگر مجھے آپ کرنے کے لیے دیکھیں, اگر ہم آئسولیشن میں جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں,
جب ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ پوائنٹ آ گیا, میں جواب لے بات نکتا تو ٹھیک ہے, کہتے جی ہم آپ تو ہماری کسی بات سے خوش نہیں, ہمارے پاس الیکٹیبل تھے نہیں تھے تو آپ کہتے تھے الیکٹیبل نہیں ہے, آ گیا تو نے کہتے کو گھر لے بات یہ ہے کہ پارلیمان میں آنے کا یہ نہیں تھا کہ وہاں سے صرف حاضریاں لے کے اپنا لگا کے وہاں سے اپنے ڈیلی فیس لیں, بھائی آپ وہاں پہ پرفارم کریں. عمران خان صاحب آئیں, سب سے کم حاضریاں ہیں نواز شریف کے بعد, سب سے زیادہ کم حاضریاں عمران خان سی ہیں, وہ لیڈ کرتے روز بیٹھے ہوتے وہاں نظر آتے. صرف یہ تو نہیں ہم کہہ رہے تھے کہ یار وہاں پہ شکل دکھائیں, وہ کر ہی نہیں رہے, وہاں پہ ان کی پرفارمنس کی کمی ہے اور وہاں پہ بیٹھتے, اور پیپلز پارٹی کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں وہاں پہ. ٹھیک, بریک کے بعد ایک بریک کے بعد کیا ہوگا عید کے بعد, ایک ناچل میں ہم سے پوچھتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. کوئک رسپانس آپ کو عامر صاحب نے جو کہا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ اسمبلی, کوئک رسپانس فرام یو. دیکھیں کاشف, میں ایک چیز بتانا چاہوں گا, عمران بھائی کو, خان صاحب کو آنا چاہیے اسمبلی, اور اسمبلی کے اندر ان کی کلاس لینی چاہیے. دیکھیں ایک تو ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے, دوسری چیز پارلیمان کو تقویت ملتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ ان کو بتایا کریں, دیکھ ہم بتاتے ہیں, وی گیو آر فیڈ بیک, یہ نہیں کہ ہم نہیں بتاتے. اور یہ میں خان صاحب کی ایک چیز اپریشیٹ کرتا ہوں, ہمیں سنتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پارلیمان سے ہی مسائل کا حل نکلے گا, اور پارلیمان کو امپورٹنس دینا. جی آپ تو سڑکوں میں لیکن ہمیں سن ہی نہیں رہے, تبھی تو ہم ابھی تک لاسٹ آپشن ہمارے یہی ہے کہ ہم دیکھیں کورٹ بھی چلے گئے ہیں, ہم الیکشن کمیشن بھی چلے گئے ہیں, ہم یہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ کم اپ ود اے سولوشن. وہ ہمارا مذاق اڑانا شروع ہو گئے. بخاری صاحب سڑکوں پہ حل ہوگا, پارلیمنٹ میں ہوگا؟ بھائی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے, جو ان کی سب سے بڑی خامی ہے, انہیں حوصلے سے سننی چاہیے, وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو جتنا طول دیا جا رہا ہے اتنا ہی فائدہ نواز شریف کو پہنچ رہا ہے. عامر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ حکومت کل گئی, سب سے بڑا مطالبہ تھا نواز شریف صاحب ریزائن کریں, غائب ہو گیا وہ مطالبہ سرے سے. جب آہستہ آہستہ انہوں نے گیون کرنا شروع کیا, اب ذرا ان کی دانش کی آپ داد دیجئے کہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے جس کے ممبر ہی نہیں ہے. پہلے ممبر بناؤ, پھر درخواست سنو, اس تو بعد سو جاؤ آرام نال. ٹائم تو یہ خود دے رہے ہیں ان کو, they are on the default, I am telling you this. عامر پلیز bear me out. عامر صاحب آپ مجھے بتائیے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہ کہاں سے ڈیمانڈ اس استعفے سے شروع ہوئی, استعفے سے آتے آتے ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ یار یہ دھرنا کرنا ہے نہیں کرنا. they've ran out of options ایک دم جو ہے, کیونکہ سارے فرنٹ پہ پارلیمان میں یہ فیل ہوئے ہیں, یہ سڑکوں پہ فیل ہوئے ہیں, یہ سارا جو اس کا فزل آؤٹ ہو گیا, سارا جو پریشر تھا وہ بھوک سارے نکل گئے غبارے میں سے ایک دم. تو ان سے نہیں ہو رہا, they need to go back to the drawing room, اور ڈرائنگ بورڈ پہ جانا ضرورت ہے. میں ڈرائنگ روم کہہ دیا بھائی, ڈرائنگ روم سے باہر آنا ہے اور ڈرائنگ بورڈ پہ جانا ہے. ڈرائنگ بورڈ پہ جائیں تو کیا کریں آخر میں کروں تو یہ بیٹھ کے پہلے سوچ بچار کریں کہ ان کا ایک سسٹم کے اندر بہت خرابیاں, پتہ نہیں چلتا کون کیا کہہ رہا ہے. 7 بندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور مختلف آوازیں آ رہی ہیں جس سے ہر آدمی کنفیوز ہو رہا ہے. تو یہ سارے خود بیٹھیں, پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ اسٹریٹجی, اور اسٹریٹجی کمپریہنسو ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ کوئی بیسکس پولیٹیکل سائنس ہے. آپ 6 ریاکشنز پہ چل رہی ہیں, ان کی ریاکشن ہے, ان کو اپوزیشن کو چاہیے, ان کو لیڈ کرنا چاہیے, اور ہر فرنٹ پہ کرنا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ صرف ایک جگہ پہ کریں, آپ سارے فرنٹ پہ کریں, پارلیمان کے اندر بھی کریں, پارلیمان کے باہر بھی کریں, مگر پتہ چلے مگر ایک آواز ہو. یہاں 7 آوازیں ہیں, سمجھ نہیں آتا. فار ایگزامپل میڈیا سے ریلیٹڈ, اف آئی آسک یو کہ جناب ان کا میڈیا کا کون آدمی ہے, پتہ نہیں چلتا, 5-6 لوگ ہیں آ جاتے ہیں اور کوئی اپنی اپنی آواز, ہر ایک کا اپنا ہے, سمجھ ہی نہیں آتا. اب دیکھیں کوئک 10 سیکنڈ 9 پارٹیاں ہیں جس میں 2 پارٹیوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کا استعفیٰ بھی نہیں دینا چاہیے. انشاءاللہ عید کے بعد آپ دیکھیے گا and they will be witness to it. ہم ڈسٹریکٹڈ نہیں ہیں, ہم آخری وقت تک ان کو موقع دے رہے ہیں. اللہ کرے کامن سینس آئے, پھر یہ نہ ہو پھر ان دونوں بھائیوں نے ہمیں یہ الزام لگانا ہے کہ تحریک انصاف نے جلد بازی کی. ٹھیک, جلد بازی کی کا الزام. شکریہ تمام مہمانوں کا. راضی گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.